ناظرین، ایران نے چین سے وہ خطرناک ترین فائٹر جیٹ مانگ لیا ہے جس نے راتوں رات عالمی گیم ہی پلٹ دی ہے۔ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ ایک ایسا طوفان ہے جس کی گونج سیدھی واشنگٹن اور تل ابیب تک پہنچی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک امریکہ اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ مشرق وسطیٰ پر صرف ان کا راج ہے، لیکن اب گیم کا رخ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اب ایران پرانے ہتھیاروں کے سہارے نہیں بیٹھا، وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک طاقتور ہیرو بن کر ابھر رہا ہے جو فائنل راؤنڈ کے لیے میدان میں اتر چکا ہے۔ اور اس ساری گیم کے پیچھے ایک ایسا ماسٹر مائنڈ ہے جو خاموشی سے چالیں چل رہا ہے۔ جی ہاں، چین نے پیچھے کھڑے ہو کر ایران کو ایسی فل سپورٹ دی ہے جس نے امریکہ کے سارے غرور اور پلان فیل کر دیے ہیں۔ اب اسرائیل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ اس نئے طوفان کا مقابلہ کیسے کرے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا جہاز ہے جو ایران نے چین سے مانگا ہے؟ یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے، دنیا اسے موت کا پرندہ کہتی ہے۔ اس کا نام ہے J-35۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ تو سنیں، یہ ایک 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈار پر نظر ہی نہیں آتا۔ جب یہ جہاز اڑان بھرے گا تو اسرائیل کی اسکرینوں پر کچھ شو ہی نہیں ہوگا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوگی اور پھر اچانک تباہی مچ جائے گی۔ یہ J-35 کوئی عام جہاز نہیں، یہ ایک اڑتی ہوئی تباہی ہے۔ ذرا اس کی طاقت پر غور کریں۔ یہ صرف ریڈار سے غائب نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے ساتھ ایسے خطرناک میزائل لے کر اڑتا ہے جو ہوا میں دشمن کے جہازوں کے پر کھچے اڑا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی زمین پر موجود اہم ترین اڈوں کو بھی سیکنڈوں میں راکھ کر سکتے ہیں۔ اس کی رفتار آواز سے 2 گنا تیز ہے اور الیکٹرانک جنگ میں یہ سب سے آگے ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی میڈیا پر کیا چل رہا ہے؟ وہاں چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ ان کے بڑے دفاعی ماہرین سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان کا ڈرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ طیارہ ایران کے ہاتھ لگ گیا تو اسرائیل کی فضائی طاقت زیرو ہو جائے گی۔ وہ جو امریکہ سے جہاز لے کر اکڑتے تھے، اب ان کے سارے خواب ٹوٹ چکے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طوفان کو کیسے روکیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب خود بخود ہو رہا ہے؟ جی نہیں، اس کے پیچھے اصل دماغ چین کا ہے۔ چین نے نہایت خاموشی سے ایک بہت بڑی گیم کھیلی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی بدمعاشی ختم ہو جائے، اور اس کام کے لیے چین نے ایران کو آگے کیا ہے۔ ایران اس وقت وہ طاقتور ہیرو بن چکا ہے جس کی پیٹھ پر چین کا مضبوط ہاتھ ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب یہ طیارے ایران کی فضاؤں میں گرجیں گے تو کیا اسرائیل کبھی سکون سے سو سکے گا؟ بات صرف ان خطرناک طیاروں تک ہی نہیں رکی۔ ایران نے ایک اور زبردست چال چل دی، ایک ایسا وار جس نے سیدھا امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، ایران نے شمالی کوریا سے جدید ترین بیلسٹک میزائلوں کی پوری کھیپ منگوا لی ہے، اور ان کی تعداد پورے 500 بتائی جا رہی ہے۔ یہ کوئی عام راکٹ نہیں ہے، یہ وہ موت کا سامان ہے جنہیں سن کر بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ ان میزائلوں کی مار کرنے کی صلاحیت۔ ہم یہاں کسی چھوٹی موٹی رینج کی بات نہیں کر رہے، یہ 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے وہ خوفناک میزائل ہیں جن کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب پورا امریکہ ایران کے ریڈار پر آ چکا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ امریکہ جو ہمیشہ 7 سمندر پار بیٹھ کر خود کو بہت محفوظ سمجھتا تھا، آج وہ بھی ایران کے نشانے پر آ گیا ہے۔ ایران سے امریکہ اسٹریٹ 13,500 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، جبکہ اس میزائل کی رینج 15,000 کلومیٹر ہے۔ واشنگٹن کے اندر اس وقت ایمرجنسی میٹنگز چل رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بڑے بڑے جرنیل شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ اسرائیل کا تو ویسے ہی برا حال ہے، لیکن اب تو امریکہ بھی اس 15,000 کلومیٹر والی رینج کی وجہ سے سیدھا ٹارگٹ بن گیا ہے۔ ان کی تمام تر سیکیورٹی کے دعوے ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ایک طرف چین کا دیا ہوا وہ خطرناک طیارہ جو ریڈار پر نظر ہی نہیں آتا، اور دوسری طرف شمالی کوریا کے وہ 15,000 کلومیٹر رینج والے 500 تباہ کن میزائل جو سیدھا امریکہ کے دل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں بڑی طاقتیں ایران کو ایک ساتھ مل گئیں تو آپ خود سوچیں، کیا قیامت ٹوٹے گی؟ امریکہ اور اسرائیل کے سارے دفاعی نظام، ساری جدید ٹیکنالوجی اور ان کے تمام دعوے ان میزائلوں کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نئے خطرے کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔
ایران اس وقت پوری شان کے ساتھ میدان میں ہیرو بن کر کھڑا ہے۔ اس نے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ کسی کی دھمکی میں نہیں آئے گا، اور اس سب کے پیچھے اصل طاقت کس کی ہے؟ وہی خاموش کھلاڑی چین۔ چین نے ایران کو وہ طاقتور مہرا بنا دیا ہے جس نے امریکہ اور اسرائیل کی پوری گیم ہی الٹ کر رکھ دی ہے۔ وہ جو کل تک ایران کو ڈراتے تھے، آج خود شدید خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ حالات اتنی تیزی سے پلٹ جائیں گے اور شکار خود شکاری بن جائے گا؟ اب ذرا امریکہ اور اسرائیل کے نیوز چینلز لگا کر دیکھیں، وہاں باقاعدہ ماتم مچا ہوا ہے۔ ان کے بڑے بڑے اینکرز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ان کے دفاعی تجزیہ کار سر پکڑ کر بیٹھے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت سو رہی تھی، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے اربوں ڈالر اپنے دفاعی سسٹم پر کیوں ضائع کیے، جبکہ ایران نے ایک ہی جھٹکے میں ہماری ساری ٹیکنالوجی زیرو کر دی۔ یہ ہوتی ہے اصل نفسیاتی شکست، یعنی دشمن پر ایک بھی فائر کیے بغیر ہی اس کے دل میں ایسا خوف بٹھا دو کہ وہ اندر سے ہی ٹوٹ جائے، اور ایران نے بالکل یہی کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جب امریکہ اور اسرائیل بیٹھ کر اپنے حملے کے پلان بناتے ہیں تو اب انہیں سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے؟ انہیں وہ چینی طیارے یاد آتے ہیں جو کسی بھی وقت ان کے سروں پر پہنچ سکتے ہیں اور ان کے ریڈارز کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ اور پھر انہیں یاد آتے ہیں شمالی کوریا سے آئے وہ 500 میزائل جو 15,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی سیدھا ان کے گھر کے اندر تباہی مچا سکتے ہیں۔ اب وہ ایران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کے سارے پرانے پلان، ان کی ساری حکمت عملیاں ردی کی ٹوکری میں جا چکی ہیں۔ اب وہ ایران پر حملے کا نہیں بلکہ اپنے بچاؤ کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر چین یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ چین نے اتنی جدید اور خطرناک ٹیکنالوجی ایران کو کیوں دی؟ تو اس کا جواب بہت سیدھا اور بڑا دلچسپ ہے۔ چین کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر دنیا کا باس بننا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو اسی خطے میں الجھا کر رکھنا ہوگا۔ چین نے بڑی خاموشی سے ایران کو ایک مضبوط دیوار بنا کر امریکہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ چین کا پیغام دنیا کو بالکل صاف ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھیوں کی طرف بڑھے گا تو ہم اسے اتنی طاقت دے دیں گے کہ حملہ آور خود اپنے فیصلوں پر پچھتائے گا۔ اس پوری گیم میں ایران ایک ہیرو کی طرح ابھر کر سامنے آیا ہے۔ وہ کل تک پابندیوں کا شکار تھا، لیکن آج اس کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کھڑی ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ دھمکیاں دے کر دوسروں کو دباتا تھا، آج خود بری طرح پھنس چکا ہے۔ اسرائیل جو اپنی طاقت کے نشے میں تھا، آج اسے اپنا بچاؤ کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ملک اتنی آسانی سے اپنی ہار مان لیں گے، یا کوئی نیا طوفان آنے والا ہے؟ اب آپ خود بتائیں، جب یہ دونوں خوفناک طوفان ایک ہی وقت میں ایران کے پاس آ گئے ہیں تو کیا امریکہ اور اسرائیل میں اتنی ہمت بچے گی کہ وہ ایران پر حملے کا سوچیں؟ بالکل نہیں۔ اب اگر انہوں نے ایران کی طرف ایک گولی بھی چلانے کی کوشش کی تو یہ ان کی زندگی کی آخری غلطی ہوگی۔ اب حملہ کرنا سیدھا خودکشی کے برابر ہے۔ امریکہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا دفاعی نظام جتنا مرضی نیا ہو، وہ ایک ہی وقت میں غائب ہونے والے طیاروں اور 15,000 کلومیٹر دور سے آنے والے میزائلوں کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا۔ واشنگٹن میں بیٹھے بڑے افسر اسی پریشانی میں ہیں کہ اگر ایران نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اصل بات کیا ہے؟ اصل جنگ تو گولیاں چلنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ نفسیاتی شکست ہے جس نے دشمن کے دماغ کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ساری چالیں فیل ہو چکی ہیں۔ ان کے سارے خفیہ پلان اب زیرو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایران اچانک اتنا بڑا ہیرو بن کر سامنے آئے گا اور پوری دنیا کی گیم یوں پلٹ کر رکھ دے گا۔ اب اسرائیل کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اس بار امریکہ بھی انہیں نہیں بچا سکتا۔ اب ان کی طرف سے کوئی بھی نیا قدم اٹھانا خود کو آگ میں جھونکنے کے برابر ہوگا۔ کیا آپ کو حیرانی نہیں ہو رہی کہ کیسے شکاری خود شکار بن گئے؟ جس ایران کو وہ ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، آج اسی کے نام سے ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ وہ اپنے ہی بنائے جال میں پھنس چکے ہیں اور اب انہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ کیا آپ نے کبھی کسی سپر پاور کو یوں بے بس ہوتے دیکھا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے
کیا امریکہ اور اسرائیل ایران کے اس نئے اتحاد کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو زبردست لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ابھی